گفتگو عنوان ہو یا آیت کریمہ کے بارے میں کچھ لب کشائی کی جائے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ، ہمارا وظیفہ، ہمارا عقیدہ کہ سارے کام سے پہلے درود پاک پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم کما طلبت رضا بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، آیت مبارکہ پہ آپ حضرات بیانات سنتے رہتے ہوں گے۔ ایک وارننگ ہے کہ خبردار، بے شک جو میرے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں ایسا فرمایا ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ غم کا تعلق کسی چیز کے کھو جانے سے ہوتا ہے، اور خوف کا تعلق کسی آئندہ چیز سے ہوتا ہے کہ کہیں وہاں پہنچوں تو یہ نہ ہو جائے، وہاں پہنچوں تو وہ نہ ہو جائے۔ ان تمام اندیشوں سے، ان تمام تفکرات سے اولیاء کرام کی ذات برکات پاک ہے، اور یہ غم نہ کرنے کا اور خوف زدہ نہ ہونے کا شب ہجرت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو جو نسخہ عطا فرمایا تھا یقین کامل کا، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً جب سراقہ کو دیکھا تھا کہ تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ سرکار نے فرمایا تھا لا تحزن اللہ معنا، ڈر مت کرو، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نسخہ دیا سرکار نے اولیاء کرام کو، یہ یقین کامل ہے۔ موضوع میرا کچھ تھوڑا سا الگ سا ہے کہ اولیاء کرام کی پہچان مشکل کیوں ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، کہ میرے دوست جو ہیں میری قبا کے نیچے ہیں، یعنی میری قبا میں چھپے ہوئے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پر، رسول پر اپنے راز کا کھولنا لازم ہے تاکہ لوگ راہ ہدایت پائیں اور ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں۔ ان سے اگر طلب کیا جائے تو وہ معجزہ دکھائیں۔ اولیاء کرام کا اپنے راز کو چھپانا لازمی ہے، انہیں اظہار کرنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے، کبھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ اور اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام زمین والوں میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر زمین والوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا زمین والوں تم بھی محبت کرو۔ تو یہ تو بات وہ ہوئی کہ جب اللہ نے چاہا، جب راز کھولا۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمہ گلستان میں فرماتے ہیں کہ ولی را ولی کی شناست، اصل موضوع میرا یہ ہے کہ ولی کو پہچانتا ہے، عام آدمی کو ان کی پہچان مشکل ہے۔ میں کبھی بیان کر چکا ہوں شاید کہ قسمیں ہوتی ہیں اولیاء کرام میں، ورائٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود کو پہچانتے ہیں اور خلق خدا نہیں جانتی۔ خلق خدا میں
انسان آتے ہیں، جن آتے ہیں، یہ سب آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چرند و پرند سب جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں چرند و پرند بھی جانتے ہیں، انسان بھی جانتے ہیں، اور کچھ ایسے اعلیٰ مقام والے ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف ولی ولیدہ یہ شناسن، ولی ہی ولی کو جانتا ہے۔ چرند پرند کا جہاں معاملہ ہے، حافظ جی جانتے ہوں گے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی مانے ننگے پاؤں چلنے والا، ننگے پاؤں رہنے والا، تو ان کے راستے میں جانور لید پیشاب نہیں کرتے تھے، آپ کا احترام فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کبھی خود کو نہ جاننے والا واقعہ یہ ہے کہ ایک سال اطراف میں ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اطراف میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، تو ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ جب قحط آ گیا تو مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا پڑ گیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، پروردگار آج تک کبھی اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی تھی، تو نے بارش نہیں برسائی۔ یہ صرف تقوی کی بات میں نے عرض کی آپ کے۔ پھر یہ خیال آیا، پوچھا پروردگار کی بارگاہ میں، عرض کیا کہ تیری بارگاہ میں کوئی میرا مقام و مرتبہ بھی ہے یا نہیں؟ تو ہاتف غیبی نے ندا دی کہ کل دوسری بستی میں چلے جانا نماز جمعہ کے لیے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، نماز ادا کی، نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ امام صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں ابو بکر شبلی کے واسطے سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ پانی برسا دے گا۔ جبکہ اتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا کہ سرکار غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں۔ سلسلہ قادریہ شریف میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، تو عوام جانتی تھی، اور میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ بات وہی آتی ہے کہ اللہ جس کی شہرت چاہے۔ دوسری بات کہ ولی را ولی میں شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ نقل ہے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے، انگلستان، تو بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، دونوں پیر و مرید کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ایک مقصد کے لیے گئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے پیر و مرشد شمس تبریز آج کل کہاں ہیں؟ تو کہا ہاں وہ انگلینڈ گئے۔ کس لیے گئے؟ وہاں ایک بچہ ہے جو انگلستان کا قطب ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، یہ اس کے ساتھ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ اب کسی مولوی صاحب سے پوچھو کہ شطرنج کھیلنا جائز ہے کہ نہیں، تو بیچارے کو 3 دن بخار آ جائے گا، تب اس کے بعد جواب دے گا۔ اور یہ پیر کس کے ہیں؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ایسے ویسے مولوی کے پیر نہیں ہیں کہ جو 1.5 کتاب پڑھ لے اور نہ وہ صرف کی گردان میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو بڑا پگڑی دھاری بنا کے اور عوام میں بیوقوف بنانے کے لیے چلتے ہیں۔ تو وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔
جب وہ لڑکا جیتتا تو آپ کے منہ پہ تماچے مارتا تھا، اور جب آپ جیتتے تو اس سے پیسہ لیتے۔ کسی طرح سے کام کیا تھا، نظر سے نظر مل جائے، نظروں سے جو کام ہوتا ہے وہ کرنا تھا انہیں، وہ توجہ دلانی تھی، توجہ ہے عینی جسے کہتے ہیں طریقت کی دنیا میں، موری اکھیاں تم سے لگی سیاں، یہ معاملہ تھا وہ کہ کھیل کھیل میں نظروں کا ٹکراؤ ہو جائے، نظریں مل جائیں تو اس کی دنیا بدل جائے، اور اس کو انگلینڈ کا قطب مقرر کر کے میں اپنا کام مکمل کر دوں اور اپنے راستے پہ چل دوں۔ ہوا یہ، اس بچے کو آپ نے مشرف اسلام فرمایا، مرید کیا اور قطب بنا دیا، وہاں سے چلتے بنے۔ ازل سے لکھا ہوا تھا، یہ لوہے محفوظ دیکھنے والے لوگ تھے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ انگلینڈ کا قطب ہے یہ۔ ولی کو پہچانتا ہے۔ مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں سب کے تذکرے کروں اور اپنے پیر کا نام لینا بھول جاؤں۔ سیوڑی میں ایک شبیر بھائی اور رہتے تھے، اپنے سلسلے میں نہیں تھے، بڑا اچھا کاروبار تھا، ٹرک وغیرہ تھا، تو ان پہ کسی نے جادو کر دیا، کاروبار بند، حالت خراب۔ تو اس مسجد میں جو امام تھے وہ ہمارے اطراف کے تھے، چولہا کہاں پڑتا ہے وہاں کے میاں کے خلیفہ بھی تھے ماشاءاللہ، حافظ صاحب تھے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا، تو کہا بھائی مجھے ٹائم نہیں ملتا، جو شبیر بھائی یہاں آتے ہیں ان سے کہا کہ جاؤ میاں کے پاس لے جاؤ۔ تو ان کے ساتھ ایک آدمی اور ہو لیا، تو میاں کے پاس لے آیا کرلا میں، ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک پرچہ لکھا میاں، تحریر فرمایا، کہا گھاٹ کے اوپر جاؤ، کچرے کے ڈھیر پر ایک صاحب گندے سندے لباس میں بیٹھے ہیں، یہ پرچہ پہلے ان کو میرا پرچہ دے دینا، بعد میں بات کرنا ان سے، یا شاید بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو وہ پرچہ ملتے ہی ایک نظر ڈالا، سید صاحب نے بھیجا ہے، اچھا، لیکن اس کے بعد فوراً نظروں کا زاویہ بدلا، ان کو شبیر بھائی کو، جو سیوڑی والے ہیں وہ دوسرے شبیر بھائی تھے، سلسلے میں نہیں تھے، ان کو ایسے اس گندگی کا احساس دلایا کہ ان کو الٹی ہو گئی، وامٹ ہو گئی، جیسے ہی طے ہوئی اس میں 2 تعویذ کھٹا کھٹ گر پڑے، اور دوسرے جو گئے تھے ان کو اتنی قہرآلود، اتنی جلال بھری نظروں سے دیکھا کہ ان کا پیشاب چھوٹ گیا، وہ پتھری نکل گئی ان کی۔ کیا بات آئی یہاں پر؟ یہ وہی بات آتی ہے کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ تھوڑی سی آج جن کی ہم شب منا رہے ہیں، ایک آدھ کرامتیں ان کی بھی بیان کریں، تو حق تو ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو سلسلے کی خدمت کی ہے، حضور محبوب الاولیاء خواجہ صوفی لیاقت الدین شاہ صاحب علیہ رحمت والرضوان، عرف منی میں شاہ صاحب قبلہ، ایک پریما نام کی خادمہ ہے ان کے گھر میں، ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمہارا گردہ خراب ہو گیا ہے، اس کو نکلوانا پڑے گا۔ تو وہ رونا شروع کر دیا، اور دوسرے مذہب سے تعلق تھا اس کا، تو بھائی ان کے عقیدے اور ہوتے ہیں۔ تصویر رکھی ہوئی تھی منی میاں قبلہ علیہ رحمہ کی، اس کے پاس رونے لگی جا کے کہ حضور میں غریب ہوں، میں کہاں سے گردہ
لگوا پاؤں گی، دوسرا ایسا کیجیے کہ مجھے گردہ دے دیجیے کسی طرح سے۔ اب وہ روتے روتے رات میں سو گئی۔ سوئی تو اچانک اس کی چیخ نکلی رات میں بہت تیز، کہ جیسے کوئی پیٹ کے اندر ہاتھ گھسیڑ رہا ہے، بڑا درد ہوا شدید۔ اور صبح اٹھی تو دیکھا پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، کپڑے اٹھا کے دیکھے نہ کہیں کوئی نشان نہ کچھ۔ جب آرام دکھا تو موجودہ سجادہ نشین حضور بدر الاولیاء قبلہ جامعہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، جاؤ چیک اپ کرا لو یار، دیکھیں کچھ گردے میں تکلیف نہ ہو کہ پھر بعد میں زیادہ پریشانی ہو۔ تو ڈاکٹروں نے سونوگرافی وغیرہ جو کرنا تھا کرا، کہا یہ نیا گردہ کہاں سے کب لگوایا، پرانا کہاں گیا۔ ایک جگہ محفل سماع ہو رہی تھی، بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا آج رات ہی محفل ہوگی۔ چاروں طرف خانقاہ کے ارد گرد قریب 1 فٹ پانی بھرا ہوا۔ کہا سب کو بول دو میں کہ آج محفل سماع ہوگی، سب لوگ آ جائیں۔ آ گئے سب لوگ، خانقاہ میں ایک قطرہ پانی کا نہیں گیا، اور اطراف میں پورے میں پانی بھر گیا۔ جتنے میں محفل سماع ہونی تھی محفل سماع ہوئی۔ یہ جو ہے ان کی کرامت رہی۔ ایک واقعہ اور ہوا، ایک مرید تھے غالباً گہلویہ کے، وہیں بدایوں کے اطراف میں ہے گہلویہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خطرناک شکل کا آدمی آیا اور میری جان نکالنے جا رہا ہے۔ تو حضور محبوب الاولیاء تشریف لے گئے اور کہا ابھی کہاں آ گئے ہو، ابھی ان سے مجھے بہت کام لینا ہے۔ ملک الموت کو پھیر دیا، ابھی مجھے بہت کام ہے ان سے، جاؤ تمہارا کام یہاں نہیں۔ یہ ان کی کرامتیں تھیں، زندگی میں چھپاتے رہے اور سب سے اخلاق محبت سے ملتے، کون سمجھ سکتا تھا۔ یہ تذکرے تھے جو کچھ میں نے عرض کر دیے آپ حضرات کے سامنے۔ تھوڑا سا پانی دو، ذرا پڑھو۔